یہ وہ ماہ مبارک ہے جس ماہ مبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے منسوب فرمایا۔ ارشاد فرمایا شعبان و شہری رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر زیادہ عبادت میں لگ جاتے تھے اور اس قدر سرکار زیادہ نفلی روزے رکھتے تھے کہ ہم کو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ اب سرکار دوبارہ روزہ قضا نہیں کریں گے۔ اس مہینے میں سرکار کثرت سے عبادت کرتے تھے، چونکہ اس ماہ مبارک کے بعد ایک ایسا شانوں والا اور رحمتوں والا مہینہ آتا ہے جو تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے، جس کو رمضان المبارک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اہل ایمان کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو عبادتوں کے محتاج نہیں تھے، آپ نے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کی، اور جب سوال کیا گیا یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ اتنی عبادت زیادہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اللہ نے مجھ پر اتنے انعام کیے اور میں اس کا شکرانہ بھی ادا نہ کروں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں کثرت سے عبادت کر کے اپنے ماننے والوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، ہم کے لیے اپنا اسوہ نور چھوڑ گئے، تاکہ آپ کے ماننے والے کلمہ گو مسلمان بھی اس ماہ مبارک کا ادب و احترام کریں اور تعظیم و توقیر کے ساتھ ساتھ اس ماہ مبارک میں کثرت سے عبادت کریں۔ آنے والے ماہ مبارک کے روزے اللہ تعالیٰ نے ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض کیے ہیں۔ اس مشقت کو برداشت کرنے کے لیے پہلے جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے اس ماہ مبارک میں نفلی روزے رکھنے چاہیے، تاکہ رمضان کے فرض روزے ہم برداشت کر سکیں۔ اپنے جسم کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو اس بات کا عادی بنا لینا چاہیے، تاکہ جب وہ رمضان کا مہینہ آئے تو رمضان کے روزے ہم کو پہاڑ محسوس نہ ہوں، پہلے چند روزے رکھے ہوئے ہوں تاکہ آنے والے روزے ہمارے لیے رکھنا آسان ہو جائے۔ رجب، شعبان اور رمضان یہ 3 مہینے مسلسل آتے ہیں۔ ان 3 مہینوں میں ایک ایک رات اللہ تعالیٰ نے بہت خاص رکھی ہے۔ ایک رات 27 رجب المرجب کی ہے، جس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو معراج کرائی تھی۔ ایک رات 15 شعبان المعظم کی ہے، جس کو شب براعت کہتے ہیں۔ براعت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے آزادی، چھٹکارا، نجات، یعنی یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو جہنم سے نجات دے کر جنت کا پیغام سناتا ہے۔ اور وہ 15 شعبان المعظم کی بابرکت رات ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس رات میں اہل ایمان کے اور ہر انسان کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ سال بھر کی کارروائی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے، اور اس آنے والے سال میں کتنے لوگوں نے پیدا ہونا، کتنے لوگوں کی موت ہونی ہے، کتنے لوگوں نے حج کرنا ہے، کتنے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے گھر کا جب وہ طواف کرنا ہے، یہ سارے معاملات 15 شعبان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ملائکہ کو یہ ڈیوٹیاں سپرد کی جاتی ہیں، اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ اگلے سال تمہارا یہ کام ہے۔ جیسے جون میں ہمارا ملک کا بجٹ آتا ہے، ایسے یہ بجٹ نائٹ ہے جس میں پچھلے سال کی تمام کارروائی ملائکہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور آنے والے سال کی جو ذمہ داریاں ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے قبول کرتے ہیں۔ تو وہ 15 شعبان المعظم کی بابرکت رات اس ماہ مبارک میں آتی ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں قبیلہ غنم تھا، عرب کے اندر بہت بڑا قبیلہ تھا۔ سرکار فرماتے ہیں قبیلہ غنم کی بکریوں کے جو ان کا جو ریوڑ تھا
ریوڑ کے بالوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جن پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوتی ہے، اللہ اس رات میں ان کو آزاد فرماتا ہے، جنت عطا فرماتا ہے۔ پھر آگے رمضان کا مہینہ، وہ تو اول دن سے لے کر آخر دن تک وہ تو رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو ہی چاند طلوع ہوتا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، بندہ مومن کے اعمال کا جو وزن ہے بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو بندہ نفل پڑھتا ہے اس کو فرض کا ثواب دیا جاتا ہے، اور جو فرض پڑھتا ہے اس کو 70 فرضوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ جو بندہ اس ماہ مبارک میں عمرہ کی سعادت پاتا ہے، اللہ اس کو حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ اس کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، اگلے دن جو 10 ہیں درمیان والے وہ مغفرت کے ہیں، اور آخری جو 10 دن ہے وہ جہنم سے نجات اور چھٹکارے کے دن ہیں۔ اس ماہ مبارک کے دن کا روزہ اللہ نے اہل ایمان پر فرض کیا، اور رات کا قیام یعنی نماز تراویح کو سرکار کی سنت قرار دیا کہ اہل ایمان سرکار کے غلام، سرکار سے محبت کرنے والے رات کو قیام کریں۔ اور اس کے بارے میں سرکار نے دن اور رات کی عبادت کے بارے میں سرکار نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اس نیت سے کہ کل اللہ تعالیٰ کو میں نے منہ دکھانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اللہ کا حیا کرتے ہوئے جو بندہ رمضان کے روزے رکھے گا، اللہ پاک اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور رات کی عبادت جو کہ نماز تراویح ہے، اس کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں فرمایا کہ اگر بندہ مومن رات کو رمضان میں قیام کرے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ رمضان کو رات میں قیام کرتا ہے اللہ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات رکھی ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ رات رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں پائی جاتی ہے، یعنی 21 رمضان ہو، 23 رمضان ہو، 25 رمضان ہو، 27 ہو یا 29 ہو، یہ لیلۃ القدر گردش کرتی رہتی ہے، کسی سال 21 میں آ جاتی ہے، کسی سال 23 میں آ جاتی ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ اس لیے بیان نہیں کی گئی تاکہ آپ اہل ایمان ان طاق راتوں میں اللہ کی کثرت سے عبادت کرو اور اس رات کو تلاش کرو، اور اس رات کی فضیلت اللہ کا قرآن یہ بیان کرتا ہے، فرمایا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے یہ ایک رات زیادہ فضیلت رکھتی ہے، ایک یہ رات زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ تو یہ 3 مہینے ہیں، ان 3 مہینوں میں ایک ایک رات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور تینوں راتیں امت مصطفیٰ کی بخشش اور نجات کا وسیلہ اور ذریعہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں۔